اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں بڑی عجیب و غریب فرمائی ہیں آخرت کی تیاری سے متعلق، اور آخرت کی تیاری کیا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی بہترین تیاری۔ ایک بات تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ ایک کام یہ کیا کریں کہ معاہدہ کریں اللہ سے، معاہدہ صبح ہوئی اور معاہدہ کریں۔ کیا معاہدہ کریں؟ پیارے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک نئی صبح عطا فرمائی، نئی صبح، زندگی کی نئی صبح عطا فرمائی، نیا دن عطا فرمایا، نئی روشنی، نیا سورج عطا فرمایا۔ میرے پیارے رب، میں ارادہ کرتا ہوں، میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں پیارے اللہ، آج دن کی روشنی میں، آج سورج کی روشنی میں میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، سچ بولوں گا، پورا تولوں گا، کام پورا کروں گا، امانت داری کا خیال رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ غرض یہ کہ جو بھی آدمی جو کام کرتا ہے اس کام میں جتنی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے نیکیاں مانگیں۔ تو یہ روزانہ صبح میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک معاہدہ کر لیں، عورتیں بھی کر لیں، مرد بھی کر لیں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، عامی بھی کریں، خاص بھی کریں، ہر ایک آدمی اللہ کی ذات سے ایک معاہدہ کر لے، میرے پیارے اللہ زندگی کا گزرا ہوا حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اللہ جی آج آپ نے ایک مجھے نئی صبح عطا فرمائی ہے، نئی زندگی کا نیا دن عطا فرمایا، اللہ میں معاہدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں آج کے دن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ پیارے اللہ یہ میں عہد کر تو رہا ہوں لیکن آپ اس عہد پر مجھے پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوئی تو میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ سے روزانہ معاہدہ کر لیں۔ پھر معاہدے کے بعد جب بھی کوئی کام کریں تو اس وقت ایک کام اور کریں، مراقبہ۔ مراقبے کا معنی ہے اصل میں اپنی توجہ کو مبذول کرنا، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی توجہ اس بات کی طرف مبذول کریں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کہیں میں غفلت میں تو نہیں ہوں، ذات حق سے میں وابستہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس سوچنے کو، اس توجہ کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو معاہدے کے بعد اب آدمی اپنے گھر سے نکلیں، کام کاج پہ نکلے، فیکٹری میں نکلے، فیکٹری پہ جائے، دکان پر جائے، جاب شاپ پر جائے، کھیتی باڑی پر جائے، جی لوگوں آفس پر جائے، جہاں بھی جانا ہو جائے، لیکن جو بھی کام شروع کر رہا ہے اس میں اس بات کی طرف توجہ ہو کہ وہ ذات حق سے غافل نہ ہو، ذات حق سے غافل نہ ہو، اور جس وقت کام کر رہا ہو وہ کام معصیت کا کام نہ ہو، وہ معصیت کا کام نہ ہو، اس لیے کہ جو معاہدہ کر کے آئے اگر معصیت کا کام ہوگا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو اس پر مراقبے کو واچ مین بنائے، یعنی خود جو ہے اس پر نگراں بن جائے، سوچ کو درست کرے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو روزانہ اٹھنے کے بعد دن کا جب آغاز کرے تو معاہدہ کرے، اور دوسرا جب بھی کام کرے تو اس پر مراقبے کی ووچ رہے، یعنی اس وقت دانستہ نادانستہ کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس پر توجہ کی ووچ بٹھائے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ شام کو جب کام کو مکمل کر چکے، فارغ ہو جائے دن کے کاموں سے، تو رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے کاموں پر سوچے کہ میں نے آج جو کام کیے ہیں، میں نے جو فلاں آدمی سے بات کی تھی اس میں اس کو ساتھ جھوٹ بولا یہ سچ بولا، میں نے جو فلاں مال فلاں کو بیچا اس میں نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا، وہ جو فلاں کے ساتھ میں نے معاملہ کیا ہے اس معاملے میں میں نے اپنی مفاد پرستی سے کام تو نہیں لیا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ غرض یہ کہ جتنے کام ہم نے صبح سے شام تک کیے ہیں اپنی اسکرین پر ان کو اسکرین پر سامنے لائے اور ایک ایک کو ڈیٹیکٹ کرے کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک جو کام کیے تھے ان میں نے اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی، میں نے شریعت کے قانون کو تو نہیں توڑا اس میں۔ اگر نفس یہ کہے کہ نہیں اور دل اس پر گواہی دے دے کہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے اور
قاعدے کے مطابق آپ نے وہ کام انجام دیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کوئی بات ایسی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ بات اس میں جھوٹ شامل تھا، اس میں دھوکہ شامل تھا، اس میں مفاد پرستی شامل تھی، اس میں غیبت شامل تھی، اگر کچھ باتیں نکل کر سامنے آئیں تو ان پر کہا ہائے میرے پیارے اللہ، ہائے میرے پیارے رب، پھر میں نے خباثت ظاہر کی، پھر میں نفس و شیطان کی پیروی کی، ہائے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اگر جواب مثبت آتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر منفی نکلتا ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کرے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے، اس میں اللہ نے کچھ اوامر دیے، کچھ نواہی۔ اوامر مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، اور اس اوامر میں اللہ پاک نے قربان جائیے کتنی سہولت دی کہ اگر چھوٹ جائیں تو قضا کر لو، اور جو نواہی ہیں جن سے روکا گیا کہ ان کاموں کو مت کرو، اگر ان کا ارتکاب کر لیا تو اب کیا کریں؟ اب تو ہلاکت یقینی ہوتی، لیکن قربان جائیے اللہ پاک نے فرمایا اگر منہی عنہ چیز کا ارتکاب کر لیا ہے تو توبہ کر لو۔ تو اوامر پر اگر عمل کرنا چھوٹ گیا ہے، عمل کرنا رہ گیا ہے تو اس کی قضا کر لو، اور نواہی پر عمل اگر ہو گیا ہے، جو نہیں کرنا تھا جب ہو گیا ہے تو اس پر اللہ سے توبہ کر لو۔ قربان جائیے اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں مقرر فرمائی ہیں، اتنے کریم رب ہمیں ملے ہیں، اتنے پیارے رب ہمیں ملے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کو کیش نہ کریں، پھر بھی اس دنیا کو آخرت کے لیے ہم تیاری کی جگہ نہ بنائیں، تو دوستو کمی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے پیٹ، جی بس مفاد پرستی رہ گئی ہے، ذات پرستی رہ گئی ہے، خانہ پرستی رہ گئی ہے، جی ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھر بنا لیں، کسی طرح سے گھر بنا لیں، کسی سے اچھی گاڑیاں خرید لیں، کسی طرح سے جو ہم کاروبار کو بڑھا لیں، بس صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس اپنی ذات اور اس دنیا میں ترقی، بس یہی سوچ رہے گی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، دنیا میں رہیں ضرور۔